صاف نظر آتا ہے کہ یہ سورہ ایک دعا ہے۔ اس کا بڑا میجر حصہ جو ہے، کم سے کم نصف، وہ ایک دعا پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا تعلق ہے چوتھی آیت کے نصف آخر سے، ایاک نستعین، اے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور اس مدد کی بلند ترین شکل کیا ہے، اعلیٰ ترین صورت کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بخش۔ لیکن یہاں پر دعا کا اسلوب تو ہے، یہاں کوئی لفظ قل نہیں آیا کہ اے لوگو یہ کہا کرو۔ اس اعتبار سے قرآن کے اول و آخر میں ذرا ایک بڑا لطیف سا فرق اور تفاوت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، آخری دو صورتیں معوذتین، اور وہ دونوں جو ہے قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، نہیں، قل کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، حالانکہ قل الحمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو قل کے ساتھ بھی الحمد جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ دو چیزیں اگر میسر ہوں، نمبر ایک، انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی اور صحت پر برقرار ہو، نہ وہ کرپٹ ہو نہ پرورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی عقل، اگر اس پر نہ تکبر کی پٹی بندھی ہوئی ہو اور نہ تعصب کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ دو چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائیں تو انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کسی وحی، کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت نہیں، محض اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل سلیم کے سفر کے نتیجے میں وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ وہ تمام جو بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام جو بھی محاسن اور کمالات ہو سکتے ہیں، ان سب سے متصف ہے، اس کی صفات کمال جو ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کے اعمال جو ہے نیکی اور بدی، یہ بیکار جانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہیں گی، نتیجہ نکلے گا۔ گندم از گندم بروید جو سے جو، گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے یہاں مصیبتیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تکالیف ہے، اور بدکار، بدماش، شریر، گنڈے، حرام خور یہاں پر عیش کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اقتدار اور اختیار معاشرے میں انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اور عالم ہونا چاہیے کہ جس میں یہ گندم از گندم برویت جو سے جو والا معاملہ ہو جائے، حق بحقدار رسید، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کا پورا بھرپور صلہ اور بدلہ مل جائے، بدکاروں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاریوں کی پوری پوری سزا مل جائے۔ یہ ہیں دو بنیادی حقائق جن تک کہ انسان از خود پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ وہی جو ہستی ہے پیدا کرنے والی اور پالنہار، وہی اس کی مستحق ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کرے، اظہار تذلل کرے، سر جھکائے، رکوع کرے، اس سے دعائیں کرے، اس سے محبت کرے، اس سے لو لگائے، اسے اپنا محبوب حقیقی، مقصود اصلی بنائے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ البتہ یہ کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں
قدم قدم پر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا انسان۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو ہے وہ انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ ہر قدم پر یہ دو راہ آ گیا، اب میں کیا کروں۔ اس کی عقل قاصر ہے، اس تفصیلی ہدایت کے لیے وہ محتاج ہے اللہ کا۔ اللہ بتائے اسے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ انفرادی سطح پر تو پھر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی جو پہچان ودیت کر دی ہے، تو انفرادی اپنے رویے میں تو انسان پھر بھی اپنی فطرت کی رہنمائی میں سفر کر سکتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں آ کر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر، اور یہ میں آپ کے اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کی عبادت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر ہوتی ہے، وہ سجدہ وغیرہ اس میں نہیں ہے، لیکن دے نیل ڈاؤن، ان کے جو گھٹنے ہیں زمین پر لگ جاتے ہیں۔ تو گھٹنا ٹیکنا ہمارے ہاں بھی ہے، گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار تو ہی ہدایت عطا فرما۔ وہ لمیٹیشن میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ عورت جو ہے محض عورت ہونے کے ناطے سوچ سکتی ہے، غور کر سکتی ہے، اس کے احساسات ایک عورت کے احساسات ہیں، مرد کے احساسات کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر سوچے گی تو ایسا نظام بنائے گی جس میں عورت کے حقوق پوری طرح محفوظ ہو جائیں، مرد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ مرد اگر سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے بحیثیت مرد سوچتا ہے، اس کے احساسات جو ہے وہ صرف بحیثیت مرد ہیں، وہ اپنے مسائل کو جانتا ہے، وہ اپنے جو تقاضے ہیں مطالبے ہیں ان کو پہچانتا ہے۔ وہ نظام بنائے گا تو عورت کو وہ بھیڑ بکری کی طرح کی ایک ملکیت بنا دے گا، جوتی کی نوک بنا دے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ اسی طرح مزدور اپنے مسائل کو جانتا ہے، اس کے سر پر سوار ہے مسائل، اسے اس سے غرض نہیں کارخانے دار کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہو، اسے تو اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ وہ نظام بنائے گا تو وہ تو ظاہر باتیں ویسے ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے کارخانے دار کے اپنے مسائل ہیں، وہ نظام بنائے گا تو کچھ اور سوچے گا، اسے اس سے کیا بحث ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے بغیر دوائی اور دوا دارو کے وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر رہا ہے تو مرے۔ اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ استحکام چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، چاہے وہ امن جو ہے وہ جیل کے اندر، جیل خانے کے اندر کے امن کے مترادف ہو، کسی کو کوئی بولنے کا حق نہ ہو، کوئی چوں نہ کرے، بس کام کرتے رہے، حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ چلتا رہے، ٹوٹلیٹیرین ایک نظام ہو جائے۔ عوام چاہتے ہیں ہمیں کچھ حقوق حاصل ہو، کچھ اختیارات ہو، ہماری بھی کچھ سے ہونی چاہیے، حل لنا من الامر من شیء۔ اب ان میں یہ جو متضاد میں نے تقاضے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو نوع انسانی کی تاریخ کے مشکل ترین مسائل، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا حل وہی دے سکتا ہے جو عورت کا بھی خالق ہے، مرد کا بھی خالق ہے، مزدور کا بھی رب ہے اور کارخانے دار کا بھی رب ہے، حاکموں کا بھی پروردگار ہے اور عوام کا بھی پروردگار ہے، اور کل مخلوق جو ہے اس کے لیے عیال کے مانند ہے، جیسے حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ۔ تو یہ چیز ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے حکمت قرآنی میں، کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ بات آئی ہے کہ جس میں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ انسان کی رہنمائی کر کے خود وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور آخری 3 آیات میں پھر ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر استدعا ہے، دعا ہے کہ پروردگار یہ قدم قدم پر جو دو راہیں آ جاتے ہیں، تراہے آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، ہم کہیں غلط رخ پر نہ مڑ جائیں، غلط راستے پر نہ چل پڑیں، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اس اعتبار سے یہ دعا ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے شروع سے وہ قل کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جیسے کہ فطرت انسانی جو ہے اس کی تعبیر اور اسی کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، بدترین معاشروں میں بھی رہے، کہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں جو بھی خیالات ہوتے تھے، نظریات ہوتے تھے، عقائد ہوتے تھے، ان کو صرف اس دلیل پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ سب لوگ مان رہے ہیں تو ہم بھی مانیں نہیں۔ انہوں نے سوچا، غور کیا اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں، اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جو بھی خیالات رائج تھے انہیں رد کر دیا اور تلاش حق کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھیے ہم جو پڑھ چکے ہیں، تیسرا سبق ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان ایک ایسی ہی شخصیت کی نمائندگی ہے قرآن مجید میں، وہ نہ نبی تھے ہم دیکھ چکے ہیں اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اسی طرح کی عظیم شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر آگ کی پرستش ہو رہی ہے، باپ جو ہے ایک بڑا
بڑے جو ہے وہ آگ کا جو معبد ہے، عبادت گاہ ہے، وہ اس کا پجاری ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے؟ اس آگ میں ہم ایندھن نہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے، اور اسی آگ کے آگے ہم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، شام میں پہنچے ہیں، عیسائیت اختیار کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جو آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت لازماً دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے حضرت سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضور کے قدموں میں پہنچا دیا، اگرچہ ان سے یہ کتنے کٹھن مراحل میں سے انہیں گزرنا پڑا۔ عین عرب کے اندر جب کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ورقہ ابن نوفل، اب وہ ظاہر بات ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں وہ 360 بت جہاں رکھے ہوئے تھے، بت پرستی ہی وہاں کا شعار تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو۔ شام گئے وہ بھی، حضرت سلمان ایران سے چل کر شام گئے تھے، حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ حجاز سے، مکے سے چل کر شام گئے، وہاں جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ حضور کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی دین حق تھا، اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی تھی۔ وہاں جا کر عیسائی ہوئے، پھر انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، عبرانی زبان سیکھی، کانا یکتب التوراۃ فی العبرانیہ، یہ ان کی شان میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان کے اتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی، اگرچہ چونکہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی آئی تھی جس سے نبوت کا ظہور ہوا، لیکن وہ جو وحی آئی ہے سورہ مدثر کی آیات کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رسالت کا آغاز اس سے ہوا ہے، ابھی وہ آیاتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابھی ایمان لانے کی دعوت ہی نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضور پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک شخصیت حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، اور یہ حضرت سعید کے والد ہیں، حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی، یہ پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، یہ دونوں میاں بیوی پہلے ایمان لائے ہیں، اور یہی ذریعہ بنے ہیں، راستہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ انہی زید کے بیٹے ہیں، سعید ابن زید۔ ان کا حال کیا تھا کہ مکے میں وہ رہتے تھے، صاف تمام بت پرستی سے تائب ہو کر ان میں کچھ نہیں ہے، کیا ہم بتوں کو پوجتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے اور پوجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، نہیں جانتا کیسے کروں۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے وہ موحد کامل زید، ان کا بیٹا جو ہے سعید ابن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان جو ہے اس کی دولت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ تو یہ ہے اصل میں اس سورہ فاتحہ کا مقام قرآن مجید میں فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے۔